الرحمن الرحیم، السلام علیکم جماعت دہم بیٹے۔ آج آپ کے حصہ غزل سے جو ہم غزل تشریح کے لیے پڑھیں گے وہ غزل نمبر 2 ہے۔ بیٹے غزل نمبر 2 جو ہے وہ جگر مراد آبادی کی تحریر ہے۔ یہ جگر مراد آبادی کا ابتدائیہ آپ کے سامنے موجود ہے اور اس کے اہم نکات جو ہیں وہ میں نے حاشیہ کر دیے ہیں تاکہ آپ ان حاشیوں کو یہاں سے تیار کر کے اپنے قصیر الانتخابی سوالات اور مختصر سوالات کو تیار کر لیں اور اس پر ایک نظر ڈال لیجئے۔ بڑے اس کو جگر مراد آبادی کا ابتدائیہ پڑھنے کے بعد میرے پاس یہاں ریسورس بک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کے تشریحی نکات بھی کرواتی جاتی ہوں اور دکھاتی جاتی ہوں۔ میرے پاس جو ریسورس بکس ہے بیٹے یہاں اس پر آئیے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے جگر مراد آبادی کی جو دوسری غزل ہے اس کے الفاظ معنی جو ہیں وہ موجود ہیں اور الفاظ معنی کے ساتھ نیچے اس کی تشریح بھی ہے، لیکن میں اس کی مختصر تشریح جو ہے وہ آپ کو ایک دفعہ کروا بھی دیتی ہوں۔ شعر نمبر 1 دیکھیے، کہتا ہے آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ اب اس کے مختصر مفہوم میں یہ دیکھیں شاعر کیا کہتا ہے انسان انسان سے ملتا ہے لیکن قلبی لگاؤ کم ہی کسی سے ہوتا ہے۔ اب تشریح میں شاعر کیا کہہ رہا ہے، کہتے ہیں پہلے وہ تشریح میں جگر مراد آبادی کا ابتدائیہ جو ہے وہ آپ سے ذکر کر رہے ہیں اور ابتدائیہ ذکر کرنے کے بعد وہ آپ کو بتاتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ انفرادی اور اجتماعی اعتبار سے بہت سے لوگوں سے ملتا ہے لیکن اس کی زندگی کا فلسفہ جو ہے وہ اس سے مختلف ہے، یعنی اس کا جو دوسروں کی پسندیدگی کا معیار ہے وہ مختلف ہے۔ وہ کیسے مختلف ہے؟ ہم بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ہماری خواہشات، ہمارے جذبات، ہمارا قلبی میلاؤ، ہمارے احساسات ان سے ملتے بھی ہوں اور ہمارا دل ان کو پسند کرتا ہو۔ کہتے ہیں اتفاق آپس میں جو محبت ہے وہ خود بخود ایک ایسا تعلق ہے جو دل سے نسبت رکھتا ہے، یعنی دوسرے لوگوں سے ملنا جو ہے وہ صرف محبت کا سبب نہیں ہے بلکہ یہ ایک دل کا تعلق ہے جو دل سے ہوتا ہے۔ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، کہتا ہے انسانوں کے درمیان ہم خیالی یکسوئی الفت و محبت کا فقدان ہے اور اگرچہ انسان بہت سی نسلوں سے، بہت سے طبقات سے تعلق رکھتا ہے اور اس وجہ سے بھی اس کی ذہنی ہم آہنگی جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، حوالے کے شعر دیے گئے ہیں، آپ نے اس کو بھی یہاں سے ایک دفعہ دیکھ لینا ہے۔ آگے دیکھیں شعر نمبر 2 ہے، کہتے ہیں بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ مفہوم میں دیکھیں، کہتے ہیں وہ اتنی معصومیت سے ملتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اس کا محبوب ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ اتنی معصومیت سے ملتا ہے کہ میں اس کے ستم بھول جاتا ہوں۔ جگر مراد آبادی کیا کہتے ہیں شاعر نے محبوب کی معصومانہ اور سادہ روی کے سبب اس کے ظلم و ستم کو فراموش کر دیا ہے، بھلا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا محبوب جو ہے وہ اتنا سادہ ہے، وہ اتنا معصوم ہے کہ اگرچہ وہ مجھ سے گفتگو نہیں کرتا، وہ مجھ سے کلام نہیں کرتا، وہ مجھ سے بے رخی اختیار کیے رکھتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود اس کے اندر اتنی سادگی ہے کہ جب بھی وہ مجھ سے ملتا ہے تو میں یہ اس کی تمام بے رخی، تمام بے اعتنائی، تمام دوریاں جو ہیں وہ بھول جاتا ہوں اور میرا دل جو ہے وہ اس سے محبت کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ آگے شعر نمبر 3 دیکھیں، کہتا ہے آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ یعنی مفہوم میں دیکھیں، کہتے ہیں آج کھلے پھولوں میں محبوب کی ہنسی کا رنگ موجود ہے۔ جگر مراد آبادی کیا کہتے ہیں میرے محبوب کی جو ہنسی ہے وہ لافانی ہے۔ وہ اپنے محبوب کی ہنسی کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طریقے سے گل و گلزار جو ہیں وہ مہکتے ہیں، وہ لہکتے ہیں، وہ اپنی تازگی کو جو بیان کرتے ہیں، اسی طریقے سے میرے محبوب کا جو ہے وہ حسن ہے اور اس کی ہنسی ہے اور وہ اپنے محبوب کی ہنسی کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ کہتا ہے میرے محبوب کی ہنسی اتنی خوبصورت ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے پھول جو ہیں وہ کھل گئے ہوں۔ جس طریقے سے پھول تر و تازہ ہوتے ہیں اسی طریقے سے میرے محبوب کی جو ہنسی ہے وہ بھی اسی طریقے سے حسین ہے اور اس میں ایک لافانی اثر پایا جاتا ہے۔ آگے شعر نمبر 4 دیکھیں، کہتا ہے سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے۔ مفہوم میں دیکھیں، کہتے ہیں میرے محبوب کی قامت یعنی جو قد ہے اس میں قیامت کی سی خوبصورتی ہے، یعنی اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کے قد کو جو ہے وہ قیامت سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے محبوب کا قد جو ہے وہ اتنا حسین ہے کہ میں اس کی خوبصورتی میں کھو جاتا ہوں اور مجھے اس دنیا کی فکر جو ہے وہ نہیں رہتی۔ کہتے ہیں شاعر کیا کہتا ہے کہ وہ یہ جو میرے محبوب کا سراپا ہے وہ سراپا اور اس کی قد و قامت جو ہے وہ میرے لیے قیامت کا سا منظر پیش کرتی ہے
یعنی یوں معلوم ہوتا ہے کہ جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو میرے سامنے قیامت کے احوال جو ہیں وہ موجزن ہو گئے ہوں۔ آگے دیکھیں، وہ کہتے ہیں مل کے بھی جو نہیں ملتا ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ شاعر مفہوم میں کیا کہتا ہے محبوب کی بے رخی کے باوجود میرا دل اسی سے چاہت کرتا ہے اور اسی سے پیار کرتا ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے میرا محبوب اگرچہ بہت بے رخ ہے، وہ مجھ سے بے اعتنائی برتتا ہے، لیکن اس کی اس سب بے رخی کے باوجود بھی میرا دل جو ہے وہ اس سے جڑا ہے اور میں اس سے محبت کے احساسات کو محسوس کرتا ہوں، اور میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرے، وہ میرے ساتھ وقت گزارے، اور اگرچہ اس کا یہ جو مجھ سے دور رہنا ہے وہ میرے اندر بے قراری کی ایک کیفیت جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے، لیکن اس سب کیفیت کے باوجود میں یہ خواہش کرتا ہوں اور میرا دل جو ہے وہ اس سے محبت کرنا نہیں چھوڑتا، میں اس سے محبت کرتا چلا جاتا ہوں، اور اس محبت میں آئے دن جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں، کہتے ہیں کاروبار جہاں سنورتے ہیں ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے۔ شاعر کہتا ہے عقل کے ساتھ جب جنون شامل ہو جائے تو زندگی کے معاملات سنورنے لگتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے کہ وہ شعر میں شاعر کامرانی کے حصول کے باریک نقطے اور عفانی سچائی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتا ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ بھی ہو، عشق ہو یا معاملات زمانہ ہو، ہوش کے ساتھ بے خودی ملے تو ہی کامیابی مل جاتی ہے۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ مجھے میرے محبوب سے جو عشق ہے وہ مجھے ایسی قوت فراہم کرتا ہے کہ جس میں موتیوں کی سی چمک ہو، یعنی میں اس کی محبت کے ساتھ زندگی کے پرلطف مناظر کو جینا چاہتا ہوں، اور میں جیتا ہوں، اور میں اس میں خوشی محسوس کرتا ہوں، اور میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ جب اس کی محبت جو ہے وہ مجھے ہوش سے بے ہوشی کی طرف لے جاتی ہے، خودی سے بے خودی کی طرف لے جاتی ہے، تو میں زندگی میں لطف محسوس کرنے لگتا ہوں۔ آگے دیکھیں، وہ کہتا ہے روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ شاعر کہتا ہے روح بھی محبت کے ایک کیف کا نام ہے، جب اسے محبوب اور محبت مزین کر دیں تو دل بھی مزین ہو جاتا ہے۔ اب شاعر کیا کہتا ہے کہ مجھے اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے کہ میں اس کی محبت سے جو ہے وہ اپنے دل کو لبریز پاتا ہوں، میں اس کا جو ہے وہ قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، وہ آپ کو یہاں ایک حدیث کی مثال دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہوتا ہے۔ اب وہ خون کا لوتھڑا کون سا حصہ ہے؟ وہ دل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ جو دل ہے یہ انسان کی ابدی اور روحانی عبادات کا جو ہے وہ مظہر ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے انسان اپنی زندگی کے لامحدود جو ہے وہ جذبات کو، احساسات کو ایک ایسی اماجگاہ دیتا ہے جس اماجگاہ میں انسان مسرور رہتا ہے، اور اس مسرور رہنے کے ساتھ ساتھ وہ زندگی کے تمام احوال کو خوشی کے ساتھ جو ہے وہ گزارتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، آپ کے اس ہفتے کے کام میں آپ کے یہ اشعار کی تشریح ہی تھی۔ آپ نے یہ تمام اشعار جو ہیں وہ یہاں سے اسکرین شاٹ کر کے یاد کرنے ہیں، اور آپ نے شعر نمبر 1، 3 اور 5 شعر نمبر 1، 3 اور 5 آپ نے لکھنا بھی ہے، باقی آپ اس کو یاد کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔